की जुनूनियत किस नंबर 7। आज अली के निकाह का जोड़ा लेने के लिए उन्हें मार्केट जाना था, तो आसम जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके उनके घर की तरफ चल पड़ा। उसने वसीम और महक को भी अपने साथ ले लिया था। अब इस सब में आलिया की तरफ घर की तरफ जा रहे थे। आसम भाई, इतनी भी क्या जल्दी है आपको मार्केट में जाने के लिए? अभी तो मार्केट्स खुली भी नहीं होंगी। वो आंखें निकाल कर उसको देखते हुए बोली, मेरी बहन, सुबह के 10 बजे मार्केट खुल जाती है। अब ये तो नहीं कि तुम रात को सोना हो तो कोई सोएगा ही नहीं। ओह हेलो भाई, मैं रात के 3 बजे घर आया था लाहौर से। तेरे बाबा भी साथ ही थे, आए थे ना 3 बजे। उसने हैरानगी से आंखें निकाल कर उसकी तरफ देखा। हाँ मुझे पता है, ज़्यादा बनो मत। उसे बोला, मेरी बारी पर तो तुम्हारी 100 मिन्नतें करनी पड़ी थी, और जब मैंने आलिया का नाम लिया था कि आलिया भी जा रही है, तब जाकर तू रेडी हुआ था, और अपनी बारी में हमें सुबह 10 बजे ही उठा कर मार्केट लेकर जा रहे हो। उसने गुस्से से बोला, चुपचाप करके बैठे रहो, वरना इधर रास्ते में ही छोड़कर चला जाऊंगा तुम्हें। वो अपने हाथ की उंगली से इशारा करते हुए बोला, हाँ बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बीवी आई नहीं और दोस्त की अहमियत कम। वो मुंह बनाते हुए बोला तो आसम मुस्कुराकर तेजी से ड्राइव करने लगा, जबकि आमना बेगम ने आलिया की ताईजान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आसम आलिया को मार्केट लेकर जाएगा निकाह का जोड़ा सेलेक्ट करने के लिए, तो पहले ही उसके इंतजार में बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद आसम लोग उसके घर पहुंच चुके थे। आ गए हो मेरे बच्चे, कैसे हो सब? ताईजान ने खुशी से उनसे पूछा, और आसम के सर पर हाथ रखते हुए बोली, जी ताईजान, हम आ गए और हम ठीक ठाक आपके सामने। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम लोग बैठो, मैं भी तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय बनाने के लिए उठी नहीं आंटी, हम लोग चाय पी कर आए हैं और नाश्ता भी करके आए हैं। अब हमें बाजार जाना है। आसम ने जल्दी से बोला, ये क्या बात हुई, चाय पी कर जाओगे? और ये कोई वक्त है नाश्ता करने का? यही आदतें आप लोगों को ख़राब करती हैं। कोई बात नहीं, मेरी आलिया आ जाएगी ना आप लोगों के घर में, तो तुम्हें रोज़ाना 5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि ये सुबह-सुबह नाश्ता बनाती है और सबको देती है, और तभी कॉलेज जाया करती थी। वो इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा रुको, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। वो उठने लगी, नहीं आंटी, ये सच बोल रहा है, हम लोग अभी नाश्ता करके आए हैं, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है, चाय पीने का। वसीम ने बोला, ये क्या बात हुई, चाय तो पीनी ही पड़ेगी तुम लोगों को मेरे हाथों की, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। ताईजान ने बोला, अच्छा ठीक है आंटी, आप अब इतना बोल रही हैं तो ले ही आए, वरना इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला तो मुस्कुराकर किचन की तरफ चली गई, जबकि आलिया सामने बैठी हुई थी। वो सादा वाइट शलवार कमीज में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बातें कर रहे थे, जबकि वसीम और महक दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जबकि थोड़ी देर बाद ताईजान कमरे में वापस आई तो उनके हाथ में चाय की ट्रे थी, जबकि दूसरी ट्रे में खाने की चीज़ें रखी हुई थी। ताईजान, आपने ऐसे ही तकल्लुफ़ किया, हम लोग नाश्ता करके आए थे। महक ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, आज आप मेरे घर में कुछ खा लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कहते हुए उन सब ने चाय एक एक करके ले ली। वाकई ताईजान, चाय बहुत अच्छी बनी है, वसीम ने तारीफ की तो आसम ने भी हाँ में सर हिला दिया। आसम बेटा तुम भी लो, तो उन्होंने आसम को मुखातब करके बोला, जी हाँ आंटी, क्यों नहीं। उसने बोला। चाय पी के वो लोग अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। रिमशा आपी नहीं जा रही? महक ने पूछा। नहीं बेटा, बहुत सी तैयारियां करनी है, आप लोग चले जाएंगे फिर चली जाएगी। ताईजान ने बोला, खैर है ताईजान, काम तो होते रहते हैं, आप भेजिए। महक ने बोला, नहीं महक, आप लोग जाए, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। रिमशा आपी ने बोला तो उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अच्छा ठीक है रिमशा आपी, महक ने मुस्कुराकर बोला, खैरियत से जाना मेरे बच्चों। वो इनको दुआएं देते हुए कमरे से बाहर आई, जबकि उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अल्लाह हाफिज़ कहते हुए बाहर की तरफ चल दिए। आलिया अपने लिए एक कलर घर से डिसाइड करके आई थी, लेकिन मार्केट पहुंचने के बाद उसने इतने ज़्यादा खूबसूरत जोड़े देखे तो उसका माइंड कुछ और ही हो गया। वो कभी कहती ये खरीदना है और कभी कहती कि ये। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अपने निकाह में किस कलर की मैक्सी ले। वहाँ शॉप पर जाने के बाद उसकी बहुत अच्छी थी और खूबसूरत मैक्सीज पे नज़र पड़ी तो उसका दिल करे कि पूरी दुकान ही उठाकर ले जाए, मगर फ़िलहाल उसको एक ही जोड़ा सेलेक्ट करना था, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो चाहती थी जैसे वसीम भाई ने अपनी शादी में महक की मदद की थी, उसी तरह आसम भी उसकी शादी का जोड़ा सेलेक्ट करने में मदद करे। लेकिन आसम ने पहले ही बोल दिया था कि वो जो भी जोड़ा पसंद करेगी वो उसकी पसंद का ही होगा। आज वो इसकी पसंद देखना चाहता था कि एक्चुअली में इसकी पसंद है कैसी। वो बहुत बड़े इम्तिहान में फंस चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। जबकि महक और वसीम दूसरी कैटेगरी में अपने लिए जोड़े सेलेक्ट कर रहे थे। दोस्त आई थी उसके साथ हेल्प करवाने के लिए, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग कर रही थी। ये सोचते हुए उसने ना में सर हिलाया और दोबारा से अपने लिए जोड़ा सेलेक्ट करने लगी, लेकिन फिर भी उसे समझ ना आया
کہ وہ اپنے لیے کون سا جوڑا سلیکٹ کرے۔ آخرکار جب اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ واپس عاصم کی طرف آئی۔ عاصم کو بے بسی کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پلیز آپ میری مدد کریں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں کون سا جوڑا سلیکٹ کروں یار، ان کے پاس اتنے اچھے اچھے جوڑے ہیں، میں نے تو اپنے نکاح کے لیے گولڈن اور وائٹ کلر کی میکسی کا سوچ رہی تھی، لیکن یہاں پر آ کر تو مجھے سبھی اچھی لگ رہی ہیں، میرا تو دل کر رہا ہے میں سبھی اٹھا کر لے جاؤں، لیکن پلیز میری مدد کریں، کوئی ایک جوڑا سلیکٹ کریں، مجھے بہت کنفیوژن ہو رہی ہے، میں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ وہ اس کے سامنے بے بسی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ عاصم اس کی طرف دیکھ کر ایک گہری مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا آ جاؤ دیکھتے ہیں کون سے جوڑے کو دیکھ کر تم کنفیوز ہو رہی ہو، یہ کہہ کر تم میرے پاس آئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں دوبارہ اس شاپ میں چلے گئے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون کون سے جوڑے پسند ہیں، عاصم نے اس سے پوچھا۔ مجھے یہ بھی پسند ہے، یہ بھی اور یہ بھی پسند ہے، اسے چاروں جوڑوں کی طرف انگلیاں سے اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ اچھا جی تم ان کے لیے کنفیوز ہو، اس سے پوچھا۔ جی مجھے بہت زیادہ کنفیوژن ہے، آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سا جوڑا لوں، وہ معصوم سی شکل بنا کر اس سے پوچھنے لگی۔ تو عاصم کو اپنا دل بہکتا ہوا محسوس ہوا، وہ اس وقت اگر اس کے نکاح میں ہوتی تو اس کے گال پر زور سے کس کرتا، اس کا دل بہت چاہ رہا تھا مگر وہ بہت مجبور تھا، اس کا نکاح نہیں ہوا تھا ابھی۔ عاصم نے بھی ان چاروں جوڑوں کو بہت غور سے دیکھا اور ان میں سے ایک بیبی پنک کلر کی میکسی اسے بہت پسند آئی، اسے سوالیہ نظروں سے اس جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے مسکرا کر ہاں بول دیا، یعنی کہ یہ اسے بھی بہت پسند آئی، یہ ڈریس ٹھیک رہے گا اور تمہیں بہت زیادہ سوٹ بھی کرے گا، وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے خوشی میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بھائی آپ اسے پیک کر دیں، اس نے دکاندار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ رکے پہلے میں اس کی پرائس تو دیکھ لوں، اس کی پرائس کتنی ہے پھر پیک کرنے کا بولیے گا، اس نے اس کے ہاتھ سے جوڑا لیتے ہوئے بولا۔ یہ کیا 35,000 کی اتنی مہنگی ڈریس میں نہیں لوں گی، آپ اتنی مہنگی رکھ رہے ہیں، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی، یہاں پہ ایوریج لوگ بھی آتے ہیں۔ نہیں عاصم چھوڑیں، ہم کوئی اور جوڑا دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ دوسری ڈریسز کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یہی پسند ہے اور میں تمہارے لیے یہی خریدوں گا، اس نے بولا۔ اتنی مہنگی ہے عاصم 35,000 کی، تو اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میری جان تم پیسوں کی فکر نہیں کرو، تمہیں جو بھی تو پسند آ رہا ہے میری جان تم وہ پیک کروا لو، اس نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے وہ ڈریس پیک کروا دیا تھا۔ اب وہ لوگ مہک اور وسیم کو ڈھونڈنے دوسری شاپ میں چلے گئے، لیکن وہاں بھی وہ لوگ نہ ملے، وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے، آخر وہ لوگ کہاں گئے تھے۔ ان کی نظر جب سامنے پڑی تو وہ ایکسیلیٹر سے اوپر آ رہے تھے۔ آپ لوگ یہاں پر تھے، ہم لوگ کتنا پریشان ہو گئے تھے آپ لوگ اس کو اس دکان پر نہ دیکھ کر، مہک عالیہ کی طرف دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ یار پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ہم تمہاری شادی کا گفٹ لینے کے لیے نیچے گئے تھے، مہک نے بولا۔ اچھا جی، اس نے مسکرا کر کہا۔ شاپنگ ہو گئی ہے تو کچھ کھا پی لیں، عاصم نے بولا۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مہک نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ چلو پھر عاصم، اس نے بولا۔ نہیں ٹائم بہت ہو گیا ہے، ہمیں گھر جانا چاہیے، عالیہ نے بولا۔ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے، ہم لوگ چلے جائیں گے، بس تھوڑا بہت کھا پی لیتے ہیں، عاصم نے بولا۔ یہ کہہ کر وہ ایکسیلیٹر سے نیچے اتر کر کینٹین کی سائڈ پر چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ واپس گاڑی میں بیٹھ کر عالیہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر آئے تو سامنے فوج کی گاڑی دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور جب گھر پہنچے تو تائی جان اور رمشا دونوں رو رہے تھے۔ عالیہ بھاگ کر ان کی طرف آئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے اور وہ کیوں رو رہی ہیں، جبکہ وہ وسیم اور عاصم وہاں پر کھڑے فوجیوں کی طرف چل پڑے۔ کیا ہوا ہے، آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، وسیم نے سوال کیا۔ یس سر، وہ ایکچولی ان کے ہسبینڈ کو سزائے موت سنا دے گئے ہے، تو ہم انہیں بتانے آئے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اگر آخری ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ کیا یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی آپ لوگوں نے، وسیم نے بولا۔ سوری سر، ہمیں بھی سر نے بھی انفارم کیا تھا تو ہم لوگ یہاں پر آئے، وسیم کچھ سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور تائی جان کی طرف چلا گیا۔ تائی جان آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں، اس انسان نے میری پوری دنیا اجاڑ دی ہے، میرا گھر اجاڑ دیا، میرے بیٹے کو خراب کیا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ غدار ہے، پورے پاکستان ہر ایک کی ماں کا جس کی لڑکیوں کو اس نے کڈنیپ کیا، ہر اس ماں، ہر اس باپ اور ہر اس بھائی کا مجرم ہے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، پتہ نہیں وہ کس طرح دل پر پتھر رکھ کر یہ سب کچھ بول رہی ہوں گی، اور نہ میں ہی اپنے بیٹے کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں جس نے ان کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا کام کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ آنٹی میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر پھر بھی آپ ایک دفعہ سوچ لیں، اگر آپ ملنا چاہتی ہیں، وسیم نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے ایک دفعہ بول دیا وسیم، اس انسان کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی، اس کی اپنی ایک بیٹی ہونے کے باوجود اس سے اتنی گھٹیا سوچ رکھی دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں، میں کیسے اب کی بار اس گھٹیا انسان کی شکل دیکھ پاؤں گی، میرے سامنے وہ نہیں ہوگا،
वो मुजरिम होगा जिसने हर एक माँ, हर एक बाप, हर एक भाई की इज़्ज़त को लूटा है। उसने यहाँ तक कि अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ा। मैं कैसे उससे उम्मीद कर सकती हूँ? हम उस पर किस चीज़ की उम्मीद रखें? वो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में भेड़िया है, भेड़िया। उन्होंने गुस्से से बोला, वसीम भाई इनको बोले यहाँ से चले जाएँ, हम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। रिमशा ने रोते हुए बोला। ये सुनते ही वसीम ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तो वो लोग किसका इशारा समझते हुए हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से बाहर चले गए, जबकि आलिया इन दोनों को चुप करवाने में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद जब माहौल कुछ नॉर्मल हुआ तो वो सब लोग अपने घरों की तरफ चल पड़े। आज उन सबको बहुत तैयारी करनी थी क्योंकि कल उसका निकाह था। हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ था, जबकि आलिया छत पर खुले आसमान के नीचे अपने आप को महसूस कर रही थी। कुछ महीने पहले वो इसी आसमान के नीचे अपने लिए बेहतरीन इंसान मांग रही थी, और आज के दिन उसको वही बेहतरीन इंसान आसम के रूप में मिल चुका था। सुबह उनका निकाह था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके नसीब में एक बहुत अच्छा और उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ जो उसे हर बुरी चीज़, हर बुरी नज़र से, हर नज़रेबाज़ से तहफ़्फ़ुज़ देगा, वो उसके नसीब में लिख दिया गया है। तो वो अपने दिलो दिमाग से फ़ात नामी शख्स का तसव्वुर भी मिटा चुकी थी। रात के 11 बज रहे थे जबकि वो छत पर बैठी अपने आने वाली ज़िंदगी के हसीन लम्हों के बारे में सोच रही थी। उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला शख्स मिला था। वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा रश्क खा रही थी। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि उससे पीछे से रिमशा की आवाज़ आई, क्या हो गया है? हमारी दिल उनको किन ख्यालों में गुम है? तो वो इसे चढ़ाते हुए बोली तो वो शर्माने लगी, नहीं कुछ नहीं आपी, बस ऐसे ही खुले आसमान के नीचे तारों को देख रही थी। उसने बहाना बनाते हुए बोला, रात के 11 हो रहे हैं, जाकर तुम सो जाओ वरना तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे, वरना आसम भाई शादी के बाद तो डर ही जाएंगे। उसके कहने पर दोनों का कहका गूंजा। आज उन दोनों का निकाह था। आसम भी तैयार होकर खुद मिरर में देख रहा था। उसने आज वाइट कलर की बलोची कमीज शलवार पहनी थी जो उस पर बहुत ज़्यादा जच रही थी। नीचे उसने काले रंग की खेड़ियाँ पहनी हुई थी, जबकि उसने एक हाथ में बहुत ही खूबसूरत वॉच पहनी हुई थी। अपने ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क कर वो बाहर की तरफ आया। मामा बाबा आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए, जल्दी करें हमें जाना है। उसने सहन में आकर उनको आवाज़ लाई, अरे बेटा अब ये तो नहीं कि तुम तैयार हो जाओ और हमें तैयार ही ना होने दो। वो जैसे ही बाहर निकली तो खुशी से उसको देखा और उसकी नज़र उतारने लगी। माशाल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। उन्हें खुश होते हुए उसकी नज़र उतारी। शुक्रिया मामा, आप जल्दी चलें ना, उनकी तरफ चलें। पापा किधर रह गए? उनको जल्दी से बुलाएं, हमें जाना है। देखिए कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, इधर सारी तैयारियां हो चुकी होंगी, जल्दी करें हमें निकलना है। उसने परेशान होते हुए बोला, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, बरखुदार हम जानते हैं हम जा रहे हैं ना, इतनी भी जल्दी क्या है? उसके बाबा ने कमरे से आते हुए इसको बोला, अच्छा ठीक है अब आप लोग रेडी हो गए हैं या कुछ और भी रहता है? उसने उनसे सवाल किया, नहीं अब हम लोग रेडी हैं, जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि तुम्हें ही कुछ हो जाए इधर। उसकी मामा ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। जैसे ही वो लोग बाहर निकले तो सामने से एक और कार उनके सामने आकर रुकी। वहाँ पर उनके मामू और उनकी वाइफ और उनकी बेटियां आई हुई थी। उन सबको देखकर आमना बेगम बहुत ज़्यादा खुश हुई। भाई साहब आप यहाँ, मुझे बहुत खुशी है आपको यहाँ देखकर, आप लोग हमारी खुशी में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वो खुशी से उनसे गले मिलते हुए बोली, ऐसे कैसे हो सकता है आमना, हम लोग ना आए, हमारे घर की पहली खुशी है, हमें तो आना ही था, बड़े भाई नहीं आए? उन्होंने उससे सवाल किया। नहीं उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तुम जानती तो हो ना, घर पर कोई ना कोई मर्द ज़रूर होना चाहिए, तो इस वजह से फिर वो नहीं आ सके, लेकिन मैं आ गया ना। इसके बाद वो सबसे मिली और खुशी से आलिया के घर की तरफ चल। दूसरी तरफ आलिया भी तैयार होकर बैठी हुई थी। महक भी उसके पास ही थी। वो दोनों बातें करने में मगन थी कि उसी वक्त रिमशा भी कमरे में दाखिल हुई और खुशी खुशी कहने लगी, वो लोग आ गए हैं। जबकि आलिया मुस्कुरा गई। उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। मोहल्ले वालों को भी ताईजान ने बुला लिया था। हर तरफ खुशी का समा था। आसम बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसकी मोहब्बत उसके नाम होने वाली थी। आसम जैसे ही आया तो ताईजान ने उसके माथे पर बोसा दिया और उसको अंदर आने का कहा, जबकि रिमशा आपी ने वहीं रोक लिया। उसका नेक मांगने लगी। इसी वक्त महक भी आ गई क्योंकि उसे याद था उसकी शादी में इसके मियाँ को बहुत लूटा था इन लोगों ने। अब उसकी बारी थी। आसम भाई मैं आलिया का बदला जो उसके मैंने मेरे शोहर से मेरी शादी पे लिया था वो मैं अब आपसे लूँगी। महक ने बोला तो सब मुस्कुरा गए। क्यों नहीं बेटा, ये तो आप लोगों का हक है, जितना चाहो आप लोग ले लो। आसम की मम्मा ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, जी जी आंटी आप बेफिक्र रहें, हम आपके बेटे को यहाँ से कंगाल करके ही भेजेंगे। रिमशा आपी ने जैसे ही बोला तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों का एक साथ कहका गूंजा। देखो महक, पहली बात मैं पैसे लेकर नहीं आया और तुम्हारे मियाँ जी के पास होंगे पैसे, उनकी जेब हल्की कर लो। आसम ने महक की तरफ देखकर बोला तो वो परेशान हो गई। क्यों भाई, आपने मेरे निकाह पर तो मेरे हस्बैंड की मदद नहीं की थी, उन्होंने खुद पैसे दिए थे और अब आप बोल रहे हैं आपके पास पैसे नहीं? हमें नहीं पता, आप अपनी जेब खाली करें और हमें दें पैसे। मैं अपने मियाँ जी को दोबारा लूटते हुए नहीं दे सकती। आज आपने अपनी जेब हल्की करनी है और आप सारे पैसे निकाल कर दें। महक ने बोला, मेरी बहन अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, किधर से ला कर दूँ? मुझे थोड़ी ना पता था तुम लोग किधर ही आकर मेरा रास्ता रोक लोगी। आसम मासूम शक्ल बनाकर बोला, अच्छा ऐसी बात है तो आप वहीं से वापस चले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं हमारी आलिया को लेके जाने की। रिमशा आपी ने बोला, जबकि आलिया अपने कमरे में खड़ी खिड़की से ये सब होते हुए देख रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। अच्छा तो ऐसी बात है, ओके ठीक है हम लोग चले जाते हैं।
اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ وسیم نے بولا او نہیں نہیں بھائی کدھر جا رہے ہو، ادھر ہی رہ دیتے ہیں یار، اتنا بھی کیا بھائی تو نکاح کر کے ہی جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ہی تو مانگے ہیں ان لوگوں نے۔ عاصم کو ایسا لگا جیسے وہ اب جا رہے ہیں، تو اس نے ہائپر ہو کر معصوم سی شکل بنا کر ان سب کو روک لیا، تو سب وہاں پر ہنسنے لگے۔ یہ ہوئی نا بات، اب جلدی سے سارے پیسے نکال کر ہمیں دے دیں۔ یار رمشا آپی آپ نے پہلے یہ کیوں نہیں بول دیا؟ مہک نے رمشا آپی کی طرف دیکھ کر بولا، تو رمشا آپی نے مسکرا کر ہم میں سر ہلا دیا، کوئی بات نہیں، جب بارات آئے گی تو بارات میں بھی کر لیں گے اس طرح۔ پھر رمشا نے بولا او ہیلو، اب میں بار بار آپ لوگوں کی دھمکیوں میں نہیں آؤں گا، آئی بات سمجھ؟ آئندہ کے بعد اگر ایسی کوئی دھمکی دی نا تو ہم لوگ سچ میں چلے جائیں گے۔ وسیم نے بولا ایسے تو نہ بول یار، میں نے بارات والے دن ادھر سے ہی اپنی بیوی کو لے کر جانا ہے، اب ان کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ شکل تک نہیں دیکھنے دیں گی، تب زیادہ دے دوں گا، فی الحال یہ لے لو۔ اس نے بہت زیادہ نوٹ ان کی طرف دیتے ہوئے بولا، تو وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ یہ ہوئی نا بات، اب عاصم بھائی آ سکتے ہیں، انہوں نے راستہ دیتے ہوئے بولا، تو عاصم نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر کی طرف چلا گیا۔ وہاں سین میں ایک صوفہ رکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے بہت اچھا ڈیکوریشن کیا گیا تھا، وہ اس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کا نکاح بھی اسی طرح ہونے والا تھا جس طرح مہک اور وسیم کا ہوا تھا۔ ایک صوفے پر ان کو بٹھا دیا گیا اور ان کے درمیان جعلی نما پردہ ہوگا جو کہ نکاح کے بعد ہٹا دیا جائے گا، مگر انہوں نے جعلی دار پردے کے بجائے پھولوں کی لڑیاں لگائی ہوئی تھی جو کہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رمشا اور دوسری طرف مہک عالیہ کو لے کر آ رہی تھی، لیکن عاصم کی پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ ماشاءاللہ عاصم کی پسند تو بہت پیاری ہے، پروین نے اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا۔ جی شکریہ بھابھی، میں بہت خوش ہوں آپ سب یہاں آئے ہو، ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے، اس سے بڑی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آمنہ بیگم نے بولا ایسی کوئی بات نہیں آمنہ، تم ہر بات کو دل پر نہ لیا کرو، یہ سارا قدرت کا کھیل ہے، ہم لوگ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بولا ہر کوئی عالیہ کی تعریف کیے جا رہا تھا، جبکہ عاصم وہاں اپنی معصوم سی شکل بنائے بیٹھا تھا، وہ کب سے اپنی بیوی کا دیدار کرے گا۔ یہ سب اس کی بیوی کی تعریف کیے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے وسیم کو اشارہ کیا، اس کے کان میں کچھ بولا، اس نے پہلے تو نام میں سر ہلایا اور بعد میں ہاں میں سر ہلا گیا، پردے کی دوسری طرف چلا گیا جہاں پر عالیہ تھی، موبائل نکال کر وہاں اس کی تصویر لی۔ جیسے وہ آگے بڑھا تو مہک نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ یہ کیا بات ہوئی، نکاح تو ہونے دے، دیدار بھی ہو جائے گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ان کو یہ تصویریں دیکھ کر اپنی بیوی کو دیکھیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، آپ نے تبھی عالیہ کو دیکھنا ہے جب نکاح ہو جائے گا، تبھی یہ پردہ ہٹے گا، تبھی آپ جی بھر کر ایک دوسرے کو دیکھ لینا۔ مہک نے جی کو لمبا کیا تو وہاں پر سب مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر مولوی آ گیا تھا جو ان دونوں کا نکاح پڑھانے لگا تھا۔ عاصم نے اپنے نام کے آگے سائن کیے تو مولوی نے نکاح نامہ وسیم کو دیا اور وسیم نے عالیہ کے سگنیچر لیے، تو دعا کے لیے سب نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے، سب ان کی آنے والی نئی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ دعائیں کر رہے تھے۔ عاصم اور عالیہ بھی اپنی آنے والی نئی زندگی کے بارے میں دعائیں کر رہے تھے، وہ اس کے نام ہو چکی تھی، اب وہ اس کی عزت کا محافظ ہو چکا تھا، اب وہ اس پر حق رکھتی تھی اور وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ مولوی دعا کر کے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے سب ایک دوسرے کو مبارکباد اور مٹھائی کھلانے میں مصروف ہو گئے۔ پردہ ہٹنے کے بعد عاصم جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، اس کو عالیہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ عالیہ نے بھی ایک نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تو شرما کر دوبارہ نظر چکا دی۔ 3 دن بعد ان کی مہندی تھی، سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ کسی دوران باہر سے ایمبولینس کی آوازیں آنے لگیں، ان کے دروازے سے چند لوگ اندر آئے، سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک وسیم کیا ہو گیا۔ وسیم نے آگے بڑھ کر ماجرا سمجھنے کی کوشش کی تو وہ ان کے پاس گئے تاکہ ان سے پوچھ سکیں۔ وہاں پر ایک تابوت لایا گیا، خوشی کے ماحول میں اچانک غم سا چھا گیا تھا، سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، یہ تابوت کس کا ہے اور یہ لوگ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو ان کے ساتھ موجود ایک افیسر نے بتایا یہ ان کے تایا جان کی ڈیڈ باڈی ہے جو پھانسی کے بعد ان کے حوالے کر دی ہے، ان کو ڈبل پھانسی کا حکم تھا تو ان کی سزا ہونے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر والوں کے حوالے کی جائے۔ جیسے ہی عالیہ اور رمشا نے سنا تو وہ رونے لگ گئی اور تائی جان تو جیسے خاموش ہو گئی تھی، جو بھی ہو وہ ان کا شوہر تھا، وہ اس کا باپ تھا، وہ اپنے باپ کے لیے کیوں نہ روتی، جبکہ عالیہ بھی روتے ہوئے اٹھی اور تابوت کے پاس آئی کہ اچانک اس کی نظر بائیں دروازے پر پڑی جہاں سے فہد اندر آ رہا تھا۔ پولیس نے اس کے ہاتھوں میں کڑی لگائی تھی، وہ سر جھکائے اندر آیا، جیسے ہی وہ اندر آیا تو سامنے عالیہ کو دلہن کے روم میں دیکھ کر اس کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوا۔ جیسے ہی تائی جان کی نظر فہد پر پڑی تو اس کے منہ پر تماچوں کی برسات کر دی، تیرے جیسے بیٹے سے اچھا تھا میں بے اولاد ہی رہتی، تو پیدا ہوتے ہی مر گیا، کیوں نہ گیا کمبخت، تو بچپن میں مر جاتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ابھی تجھے سال میں دیکھتے ہو رہا، تو جیسے انسان کو پیدا کر کے میں نے غلطی کی، یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے، پتہ نہیں میں نے کون سے ایسے گناہ کیے جو تیرے روم میں دیکھ رہی ہوں۔ غصے میں سے تھپڑ مارتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، جبکہ اس نے اب کرنے والے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی، جبکہ اب معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جو اس کے باپ اور اس کے ساتھیوں نے لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ جبکہ تائی جان اس کے منہ پر دفڑ مار کر پیچھے ہوئی تو پیچھے سے ایک افیسر تابوت کی جانب بڑھا اور اسے کھولنے رک جائیں سر، تائی جان نے اسے روکا تو سب حیرانی سے تائی جان کو دیکھ میں غیرت مند عورت ہوں، اس بچی کی ماں ہوں، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی جس نے بہت سی ماؤں کے باپ کی اور بھائیوں کی عزت کو تار تار کیا ہے۔ میرے لیے یہ انسان تبھی مر گیا تھا جب مجھے یہ خبر ملی تھی کہ یہ بیرون ملک لڑکیوں کو بیچتا اور ان کا کاروبار کرتا ہے۔ میرا بیٹا بھی اسی دن مر گیا تھا جب مجھے پتہ چلا یہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، ان دونوں سے میرا اور میری بیٹی کا کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی میرا ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ میں اس انسان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس کی شکل دیکھنا بھی مجھ گناہگار کو گناہگار کرتا ہے۔ آپ لوگ اس کی باڈی کو لے جا کر دفن کر دیں، ہو سکے تو محلے کے موجود لوگوں کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، یہ انسان اگر بعد میں مر بھی گیا تو اس کو میری چوکھٹ
چوکھٹ کے اندر نہ لائیے گا، چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ انہوں نے فہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولا تو فہد اسی وقت رونے لگا۔ وہ اتنی ہمت سے بول رہی تھی کہ سب انہیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ جس نے پاکستان میں رہ کر اس ملک کے ساتھ غداری کی تھی، ہمیں فخر ہے آپ جیسی خواتین ابھی بھی اسی ملک میں ہیں، ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ افسر نے جیسے بولا تو ادھر موجود تمام افسر نے انہیں سلوٹ کیا۔ اس وقت وسیم اور عاصم کچھ لوگ آگے بڑھے اور تابوت کو اٹھایا، غسل کروانے کے لیے لے کر گئے۔ ان کو غسل کروا کر دوبارہ تابوت میں بند کر کے واپس باہر لایا آئے۔ ان کی تدفین کے لیے محلے کے چند لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ فہد بھی تھا۔ وہ سب لوگ آ کر قبرستان چلے گئے، ان کی تدفین کی اور اسی وقت افسر نے فہد کو واپس اسی گاڑی میں ڈالا اور واپس چلے گئے۔ عاصم اور وسیم جیسے ہی گھر میں واپس آئے تو خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کہاں تھوڑی دیر پہلے اس گھر میں خوشی کا سماں تھا اور اب اداسی اور غم چھایا ہوا تھا۔ عاصم کی نظر جب عالیہ پر پڑی تو وہ رو رہی تھی، جبکہ عاصم عالیہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ دروازے سے باہر چلا گیا، جبکہ وسیم مہک کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی وسیم نے مہک کو بولا کہ گھر جا کر کچھ کھانے کا بندوبست کر دیں، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، شام ہو چکی ہے۔ مہک خام میں سر اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑی، جبکہ تائی جان نے اس کو روک لیا۔ بیٹا تم کدھر جا رہی ہو؟ تائی جان نے اس سے پوچھا۔ تائی جان گھر جا رہی ہوں تاکہ کھانے کا کچھ کر سکوں۔ اس نے بولا کیوں، تم یہیں رکو، تمہاری دوست کی شادی ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے، تم یہیں رکو۔ ماتم اس کا کیا جاتا ہے جو ایک اچھا انسان ہو اپنے پیچھے اچھی یادیں چھوڑ کر جاتا ہو۔ میرے میاں نے میرے لیے یادیں کم اور پریشانی اور دکھ پیچھے زیادہ چھوڑ گئے ہیں، مجھے ذلیل کیا، مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میری بیٹی کو کون اپنائے گا جب انہیں پتہ چلے گا یہ کیسے انسان کی بچی ہے، ایسے انسان کی بیٹی، ایسے انسان کی بہن جس کے باپ اور بھائی نے مل کر لڑکیوں کا کاروبار کیا۔ مگر میں ایک غیرت مند عورت ہوں، وہ ایک برا خواب تھا۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم بہت جلد اپنی زندگی سے ختم کریں۔ وہ سچ میں ایک بہت غیرت مند عورت تھی۔ آپ سب لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے میں بہت دکھی ہوں، میرا بیٹا اور شوہر مجھ سے دور ہوا ہے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا بیٹا جیل اور میاں قبر میں ہے۔ مجھے اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے میرا بیٹا اور میرا شوہر اس کام میں ملوث تھے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ان کو ان کے کی سزا ملی ہے، وہ اچھے کے لیے مل رہی ہے۔ چلو آج خوشی کا دن ہے، میری بیٹی کی شادی ہے اور ہم لوگ اداس نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو جو سزا ملنی تھی مل گئی۔ ہم ان لوگوں کے پیچھے اپنی خوشیاں تباہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بچی کی دھوم دھام سے شادی کروں گی، اسے یہاں سے رخصت کروں گی۔ انہوں نے عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، میری بچی میں تم سے معافی مانگتی ہوں، تیرے لیے کچھ نہیں کر سکی، میں تجھے ان درندوں کی نظروں سے نہیں بچا سکی، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، ان سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، میں نے آپ سب کو معاف کر دیا کیونکہ وہ جیسے بھی تھے میرے تایا تھے، آپ پلیز شرمندہ نہ ہوں تائی جان۔